ہمارے بڑے اچھے حافظ سائنس ہیں، حافظ کیمیا ہیں مگر ان کی کوئی مانگ نہیں، کوئی وقت نہیں، تو ان کا پڑھنا نہ پڑھنا ایک ہے۔ رٹا لگانے سے آپ کو کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہے، رٹو ثواب تو آپ کو نہیں ملا کہ آپ رٹا لگے فزکس سے آپ کو کوئی ثواب ملے۔ ایک رٹا لگائیں تو آپ جنت پہنچیں گے، وہ تو ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جنرلی ریلیجیس ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے، موب کلچر ہم نے بڑا پروموٹ کیا ہے، لنچنگ والا کلچر۔ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ریلیجیس ایکسٹریمزم اتنی زیادہ ہے؟ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو دانستاً استعمال کیا ہے اپنے مفاد کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہ بات شروع ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے۔ بھائی کوئی چلتا پھرتا بندہ ہے، کسی نے اس کے اوپر انگلی اٹھا دیا کہ یہ گستاخ ہے، بنا سوچے بنا ثبوت مانگے ایک ہجوم اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کو مار مار کے پہلے بھرتا بنا دیتا اور پھر اسے آگ لگا دیتا۔ اور جو ہمارے قانون ساز ہیں، جو پارلیمنٹیرین، وہ اس کو سراہتے ہیں۔ پاکستانی ایلیٹ میں یا اسٹیبلشمنٹ میں اوور آل ان کا ایک کالونیل مائنڈ سیٹ ابھی بھی موجود ہے، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آؤٹ آف باکس کوئی چیز ہو۔ تو یہ کالونیل ہینگ اوور ابھی تک چل رہا ہے، یا جو ایک کچھ خاندان ہیں پاکستان میں جو انگریزوں کے دور سے چلے آ رہے تھے، ان کے اس وقت منشی تھے یا جو بھی تھے، اب وہیں کام چلا۔ تو نظام جو اس نے بچھایا، جو بنایا، وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگ چور ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چور ہیں، یہ کالونائزرز نہیں ہیں، یہ یہاں سے ریسورسز لے کر ایکسٹریکٹ کر کے باہر پہنچاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ انقلاب آ جائے یا ایک تھاٹ پروسیس چینج ہو، چیزیں بالکل اسٹریم لائن کی طرف چلے جائیں، وہ تب ہو سکتا ہے نا جب ایک اوپن ایک ریشنل تھاٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے اس کو ایکسیپٹ کریں یا کوئی پالیسی بنائیں۔ ہم تو ریشنلی بھی سوچتے نہیں ہیں نا، ہم تو بہت زیادہ ایک چیز کو ایکسٹریم پہ جا کے، ایک مسئلہ تو ریشنل تھاٹس کے بھی ہے نا ہماری سوسائٹی میں۔ یہاں تک کہ اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل تو دل ہے، عقل کو نہ مانو، دل کو مانو۔ تو جذبات حقائق نہیں، جذبات، اس پر ہمارا اصرار ہے، کیونکہ ہم سائنس بھی اسی طرز پہ پڑھاتے ہیں جس طرح ہم مذہبی مواد پڑھاتے ہیں۔ IMN کے ایک اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم لگے ہیں، ہمارے بڑے گیسٹ جن کا ہم پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں آج ہمارے بیچ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر پرویز ہودبھوئی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، کہاں سے خیال ہے آج کل بلیک ہول ہم دیکھ رہے ہیں بہت زبردست جا رہا ہے، اور کم ہی اسپیسیز ہوتے ہیں پاکستان میں جہاں پہ بیٹھ کے آؤٹ آف باکس کوئی تھاٹس جا کے آپ شیئر بھی کریں اور وہاں سے کچھ ان پٹ بھی لیں۔ اتنے سال پڑھا کے MIT سے لے کر قائد اعظم یونیورسٹی، اور اب بلیک ہول، اچھے کام سارے آپ نے کرنے یا کسی اور نے بھی کرنے ہیں؟ ہاں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ بلیک ہول میں لوگ بہت آتے ہیں، اس میں بھرپور طور پہ شریک ہوتے ہیں، خود آ کر ٹاکس دیتے ہیں۔ پہلے تو جب ہم نے شروع کیا ہمیں امید نہیں تھی کہ اسلام آباد جیسے شہر میں ہمیں اسپیکرز ملیں گے، لیکن اب تو اسپیکرز آ کر وہاں منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے، تو بڑا اچھا رہتا ہے۔ دیکھیے، ہر ایک مہذب معاشرے کے اندر کچھ اوپن سپیسز ہوتی ہیں جہاں لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، جہاں سائنس، آرٹ، کلچر کے بارے میں وہ جان سکتے ہیں، جہاں ان کو دنیا دیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے، کلچرل ایکٹیویٹیز میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہاں آپ کو میوزک بھی مل جاتی ہے، آپ کو سائنس بھی مل جاتی ہے، ڈرامہ، سب کچھ۔ تو یہ سب اسی لیے ممکن ہوا کہ اسلام آباد کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس کا نام ویسے بلیک ہول کیوں رکھا؟ کوئی ملٹی پرپز کو کریکولر ایکٹیویٹیز کوئی اور نہیں ہو سکتا؟ نام بھی تو بڑا زبردست نام ہے، لیکن لوگ بات پوچھتے بھی ہیں کہ بلیک ہول ہی کیوں؟ ہاں، تو پہلے ہم نے سوچا تھا کہ سائنس لاؤنج رکھا جائے، پھر سائنس کا اڈا، لیکن بات نہیں بنی کیونکہ لوگ سائنس کے نام سے پاکستان میں دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو چونکہ میرا اپنا کام، اپنا فزکس کا کام کچھ بلیک ہول سے متعلق ہے، اور بلیک ہولز ایک بڑی پر اسرار چیز ہے، اور لوگ اسے اس طرح سے جانتے ہیں کہ جو چیز اس کے اندر گرے اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتی، جو کہ بہت حد تک ٹھیک ہے، لیکن دیر از آلویز دا پاسبلٹی آف اے ملٹیپل یونیورس۔ مطلب یہ کہ بلیک ہول میں گرنے کے بعد آپ ایک دوسری دنیا، کائنات کے دوسرے حصے میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک
مناسب نام ہے. ہاں چل بھی بڑے زبردست رہیں. تو چونکہ ابھی بات کریں تو پاکستان میں ایک جنرل بہت سارا کامن ایک سچویشن ارائز ہوئی ہے کہ ہر بندہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ جب پوچھیں اس سے تو کہہ رہے یار انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے. تو پاکستان آج کا پاکستان تو ہم سب کو پتہ ہے. 5 سال 10 سال 30 سال یا 50 سال بعد کا پاکستان آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ دیکھیے یہاں کوئی ایسا انقلاب تو نہیں آنے والا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی آیا تو یہ افغانستان والا انقلاب آئے گا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو منظم ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ ادھر اسلام آباد میں دیکھیں تو آپ کو ہر گلی میں مدرسے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ڈنڈا بردار فوج ہے جو منظم ہے. سمجھدار لوگ کو اکٹھے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر ایسے لوگوں کو تو اس کی تو پوری فوجیں یہاں پر موجود ہیں. لہٰذا آپ انقلاب کی توقع، اس کی امید نہ کریں. اچھا، لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ لوگ بیزار ہیں، بھاگ رہے ہیں پاکستان سے، پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مستقبل ہم خود ہی بنا سکتے ہیں، لیکن کچھ ممکنات سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اچانک سدھر جائیں، اچانک اسی طرح اسی ڈگر پر چلنے لگیں جو باقی دنیا چلتی ہے. مطلب یہ کہ اپنی تعلیم درست کر لیں، اپنی فکر، اپنی سمت درست کر لیں، اور وہی کریں جیسا کہ مثال کے طور پر ملیشیا اور ہانگ کانگ اور سنگاپور. تو پھر جو ترقی کی راہ ہے اس پر ایک دفعہ آپ چلے، پھر 1-2 جنریشنز کے اندر بہت بہت بڑا فرق آ سکتا. اس کا امکان بہت کم ہے. اب دیکھیے ایک بات ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی آبادی بم کی طرح پھٹ رہی ہے. تو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ 20 سال بعد کیا ہوگا. اس وقت پاکستان کی آبادی جو اس وقت 250 ملین ہے، تقریباً ڈبل ہو جائے گی. 500 ملین ہو جائے گی. 500 ملین ہو جائے گی. چلیے یو این کا کہنا ہے کہ 400 ملین ہو جائے گی. پھر اس کا مطلب یہ کہ وسائل کی کمی ہوگی، چھینا جھپٹی ہوگی. البتہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں نا وہ ٹھیک ٹھاک رہیں گے، وہ ویسے ہی رہیں گے جیسا کہ آج ہیں. اپنے DHA میں وہ بہت آرام سے رہیں گے، کھلی کشادہ سڑکیں، وہاں درخت پودے سب کچھ. اور یہ ایسے جزیرے ہوں گے. دے ول بی آئیلینڈز آف پراسپیرٹی ان این اوشن آف ڈیسپریشن. تو جو ماڈل سامنے آ رہا ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک سمندر ہوگا غربت کا، افلاس کا، ایک احساس محرومی کا. وہ سمندر ہوگا لیکن جزیرے بھی ہوں گے. تو ان جزیروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اونچی دیواریں بنائی جائیں گی. ایک غریب آدمی اس کے اندر نہیں گھس سکتا جب تک وہ اس کے پاس گاڑی نہ ہو. آپ جا نہیں سکتے اندر، خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں. تو ایسا ماڈل ہوگا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس میں جتنی صلاحیت ہے، جس میں جتنا تنوع ہے، وہ باہر جانے کی کوشش کرے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غلط چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ موقع میسر ہوگا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ویزے بہت کم دیے جاتے ہیں. آپ یورپین ممالک کی ایمبسی سے پوچھیں تو بھرمار ہوتی ہے اپلیکیشنز کی. 10% 15% کو ملتا، باقیوں سے فیس وصول کر کے انہیں لوٹا دیا جاتا. اور امریکہ کا ویزا اس سے بھی اب زیادہ مشکل ہوگا. تو خیر مل تو جاتا ہے 10%، 15%، 20% لوگوں کو، لیکن اکثریت کو نہیں ملتا. لہٰذا یہ سمجھنا کہ وہ ممالک ہمیں بس بلاتے رہیں گے جیسا کہ 1950s میں ہوتا تھا، ویسے نہیں رہے گا. آپ دیکھ لیجئے برطانیہ کی پالیسی کیسے بدلی ہے. پہلے تو ادھر آزاد کشمیر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ گئے، ادھر بس گئے، ادھر انہوں نے اپنا پاکستان بنا دیا برطانیہ کے اندر. اور اب
برطانیہ میں ایک اس کا ریئیکشن پیدا ہوا اور اب وہ دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا کہ آپ نے کہا کہ انقلاب آ جائے یا ایک تھاٹ پروسیس چینج ہو, چیزیں بالکل اسٹریم لائن کی طرف چلے جائیں, وہ تب ہو سکتا ہے نا جب ایک اوپن ایک ریشنل تھاٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے اس کو ایکسیپٹ کریں یا کوئی پالیسی بنائیں. ہم تو ریشنلی بھی سوچتے نہیں ہیں نا, ہم تو بہت زیادہ ایک چیز کو ایکسٹریم پہ جا کے, ایک مسئلہ تو ریشنل تھاٹس کے بھی ہے نا ہماری سوسائٹی میں. ہاں, تو ہم نے عقل کو ہمیشہ ایک حقیر سی چیز سمجھی ہے. تو یہاں تک کہ اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل تو دل ہے, عقل کو نہ مانو, دل کو مانو. تو جذبات حقائق نہیں, جذبات, اس پر ہمارا اصرار ہے. اور اسی لیے دیکھیں جو ہمارا جو پورا بیانیہ ہے اس میں حقائق سامنے نہیں رکھے جاتے, اس میں جذبات ابھارے جاتے ہیں. اب ایسی صورت میں پھر آپ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کی رائے پہ چلتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی وہ بہت اچھا آدمی ہے, وہ ہمیں اس دلدل سے نکالے گا. تو پھر کوئی لیڈر سامنے آتا, اس کی ایسی پرستش ہوتی ہے, تو پھر ایک ریوڑ پھر آگے بڑھتا ہے بنا سوچے سمجھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری نجات کا رستہ وہ دکھائے گا. تو مسیحا کے انتظار میں ہیں ہم, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی عقل پر بھروسہ کرنا چاہیے, وہ ہماری رہنمائی کر سکتا اور کچھ نہیں. جتنی بھی لاجیکل ایک تھاٹ پروسیس ہے وہ کہاں پہ جا کے پاکستان میں سٹک ہوا ہے. یہ ویسے ریلیجن کا رول ہے یا کیا ہے کہ آپ لاجیکلی سوچنا, مطلب سوچ آپ نہیں سکتے ہیں, آپ نے ریشنلی سوچنا ہے. بس ٹھیک ہے کوئی چیز بتائی گئی تو عقل سے نہیں دل سے سوچیں, تو یہ تو کوئی پریکٹیکل بات تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. تو دیکھ لیجئے جو ہماری تعلیم ہوتی ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے مانو, سوال نہ کرو. جس طرح سے بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز یاد کر کے آؤ, یہ تمہارا سبق ہے, سوال نہ کرو. جو تمہیں بتایا گیا کتاب کے اندر وہی سچ ہے. تو یہ پھر اسکول تک محدود نہیں رہتا, یہ کالج تک جاتا, یونیورسٹی تک جاتا. اچھا, میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں. جب میں قائد-اعظم یونیورسٹی میں چیئرمین تھا تو ایک ٹیچر کی بھرتی ہوئی تھی. اسٹوڈنٹس کو کچھ اسے اعتراض تھا کہ سر ہمیں ٹھیک نہیں پڑھاتے. تو میں نے کہا اچھا چلو میں بیٹھ جاتا ہوں کلاس میں. میں پیچھے بیٹھ گیا اور میں دیکھتا رہا کہ کس طرح سے پڑھاتا. بہت خاص تیاری کر کے آیا وہ ٹیچر. تو ہاں اس کو اس نے سب کچھ پہلے سے رٹا ہوا تھا, نوٹس بھی تھے, لکھتا گیا بورڈ پر. اچھا ایک جگہ پر چونکہ فزکس ہے نا, ظاہر ہے, تو اس نے ادھر سے ادھر چھلانگ ماری اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں. اچھا بعد میں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس سٹیپ سے اس سٹیپ تک گئے لیکن وجہ کیا؟ کہتا ہے سر یہ تو کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا لعنت ہو, ہم فزکس اس طرح سے نہیں پڑھا سکتے. یو ہیو ٹو نو ایوری سنگل ریزن, ایوری سنگل اسٹیپ. تو دیکھیے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ باہر کی یونیورسٹیوں میں اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں کیا فرق ہے. اور میں کہتا ہوں یہی فرق ہے کہ ادھر اسٹوڈنٹس کو سوچنا, سمجھنا, وہ صلاحیتیں بڑھانا مقصود ہے. یہاں پر ایک چیز مقصود ہے, اطاعت, مانو مانو مانو. تو ہاں اس میں جو مذہبی تعلیمات ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے, کیونکہ ہم سائنس بھی اسی طرز پہ پڑھاتے ہیں جس طرح ہم مذہبی مواد پڑھاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ ہمارے بڑے اچھے حافظ سائنس ہیں, حافظ کیمیا ہیں مگر ان کی کوئی مانگ نہیں, کوئی وقت نہیں.
تو ان کا پڑھنا نہ پڑھنا ایک ہے. رٹا لگانے سے آپ کو کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہے, رٹو ثواب تو آپ کو نہیں ملا کہ آپ رٹا لگے فزکس سے آپ کو کوئی ثواب ملے. ایک رٹا لگائیں تو آپ جنت پہنچیں گے, ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, مگر اس دنیا کے لیے, جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, رٹا از یوزلیس. یوزلیس. ایک بیچ میں بات آئی خان صاحب کے دور میں, عمران خان صاحب کے دور میں, کہ سنگل نیشنل کریکولم ہم لے کے آتے ہیں. اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایچ ایس این کیا پڑھا رہا ہے, روٹس کیا پڑھا رہا ہے, یا گورنمنٹ اسکول یا مدرسے میں کیا چلے, سب کو ایک ٹریک پہ لے کے آتے ہیں. بڑے شدید اختلافات تھے آپ کے اس کمنٹ کے ساتھ. تو سنگل نیشنل کریکولم جیسے چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑے اختلافات تھے, لیکن تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر کے اگر بتائیں کہ یہ کیسی ایک ان کی اپروچ تھی, یا کیا ان کی سوچ تھی جس پہ وہ چل پڑے تھے. تو دیکھیے, میرے جو پرانے اعتراضات وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, اور وہ کئی جگہوں پہ میں نے بیان کیا, لیکن اب جو سنگل نیشنل کریکولم پر جس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے نا, اس پہ ذرا غور کیجیے. ایچ ایس این, گرامر اسکول, بیکن ہاؤس وغیرہ, وہ سب پابند ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے, مگر کوئی وہاں تھانے دار پہنچتے نہیں ہیں, کوئی میجسٹریٹ نہیں آتا وہاں پر یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن کس انداز میں پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ, کہ ناظرہ کہ اس کو کتنا سیریسلی لیا گیا ہے, کہ تجوید صحیح ہے کہ نہیں وغیرہ. یہ نہیں ہوتا. لیکن پنجاب کے جو دوسرے اسکول ہیں, جو مڈل لیول کے اور لوور لیول کے اسکولز ہیں, جہاں پرائیویٹ اگر ہیں تو 500 روپے فیس ہے یا 1500 روپے فیس ہے ماہانہ, ادھر تو پولیس بیٹھی رہتی ہے, مجسٹریٹ بیٹھے رہتے ہیں کہ ادھر یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں. اچھا, تو خیر, جو اس کے پیچھے سوچ تھی کہ پاکستان میں ایک تو آئی بی ہے اور او لیول ہے اور اے لیول ہے, جبکہ دوسری طرف یہ سرکاری اسکول ہیں جس میں میٹرک اور ایف ایس سی ہیں. تو اب یہ ایک سوسائٹی میں اونچ نیچ پیدا کرتا ہے. اس سب کو ہم ختم کریں گے, یہ عمران خان کی سوچ تھی. بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک پیسہ بھی اس کی حکومت نے نہیں دیا کہ نیچے کے اسکولوں کو اوپر کیا جائے. اوپر کے اسکول تو ٹھیک چلتے ہیں نا, وہ کیونکہ ایلیٹ کے اسکولز ہیں. مگر دوسری جو مزے کی بات ہے نا, مدارس سے کہا گیا کہ آپ بھی سائنس پڑھائیں گے, آپ بھی سنگل نیشنل کریکولم کا حصہ بنیں گے. تو مدارس نے کہا کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ہی ہو, پہلے آپ ان کو ہمارا نصاب پڑھا لیں, ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ ہمیں پڑھنا ہے کہ نہیں. اور یہ کہا, یہ معاہدہ ہوا اس وقت کہ 5 سال کے بعد مدارس سنگل نیشنل کریکولم پر آئیں گے. نا, وہ وہی پڑھائیں گے جو 1000 سال پہلے سے پڑھاتے آ رہے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ آج پاکستان اور زیادہ برے حال میں ہے بنسبت 5 سال پہلے کے, کیونکہ جو تعلیم ہے وہ تعلیم ہمارے لوگوں کے اندر ایک مذہبی جنون پیدا کر رہی ہے. انہیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو ایک مذہب کے عدسے سے دیکھنا ہے, ایک ہی زاویے سے دیکھنا ہے, نہ دائیں نہ بائیں, جسٹ ڈو واٹ یور ریلیجن سیز. تو آج پاکستان دنیا کے لوگوں سے بہت مختلف ہو گئے ہیں نا. باقی دنیا تو ہمیں سویلائز تو مانتے ہی نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ بھائی کوئی چلتا پھرتا بندہ ہے, کسی نے اس کے اوپر انگلی اٹھا دیا کہ یہ گستاخ ہے, بنا سوچے بنا ثبوت مانگے ایک ہجوم اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, اس کو مار کے پہلے بھرتا بنا دیتا اور پھر اسے آگ لگا دیتا. اور تو اور جو ہمارے قانون ساز ہیں, جو پارلیمنٹیرین ہیں, وہ اس کو سراہتے ہیں. ممتاز قادری جو قاتل ہے, ایک گورنر کا قاتل ہے, وہ قوم کا ہیرو ہے. تو جب ایک پاکستانی باہر جاتا ہے نا,
تو اس کو ایک نارمل شخص نہیں سمجھا جاتا. جیسے انڈینز ہوتے ہیں, بنگلہ دیشی ہوتے ہیں, ان کو نارمل لوگ سمجھا جاتا ہے. ہمیں مذہبی جنونی پاگل کی نظروں سے دیکھا جاتا. ہم اگر ڈاکٹر صاحب اسی حال میں رہے تو ہم تو دنیا تو دور کی بات ہے, ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بھی تو خود کو کوئی مقابلہ یا کوئی بات کر نہیں سکتے. وہ تو کہاں سے, وہ دنیا کے ریس میں بالکل برابر ہے, ہم ادھر پیچھے رہ گئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم چلیں, آپ سپیڈ آپ کی کم ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو نیگیٹو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ افغانستان سے تو پھر ہمارا دھاگا ملنا چاہیے نا. آخر افغانستان میں بھی تو ایسی سوچ عام ہو گئی ہے, عام کرا دی گئی ہے جب سے طالبان آئے, جن کو ہم نے کابل میں دعوت دی تھی. ادھر دعوت دی, ادھر پہنچایا. لیکن اب وہ ہم پہ حملے کر رہے ہیں اور ہر روز ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں, جان سے مار رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ اس بات دیکھیے نا, سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ تو ہمیشہ دشمنی کی ہوئی ہے. ہم نے ایران کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کی. کبھی وہ بم ہماری طرف پھینکتے ہیں, ہم ان کی طرف پھینکتے ہیں, ڈرون ادھر سے ادھر جاتے ہیں, ادھر سے ادھر آتے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں جی وہ تو شیعہ لوگ ہیں. فرق نہیں پڑتا ہے. پاکستان تو ایک سنی ریاست ہے نا, سنی ریاست ہے. سنی ریاست اور شیعہ ریاست کے بیچ میں تو کبھی مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, تو انڈیا اور ٹھیک یہ ایران کے ساتھ تو تعلقات بگڑے ہوئے ہیں. چین کے ساتھ ہم تو لیٹ گئے ہیں ان کے سامنے, جو وہ حکم کرتے ہیں ہمیں منظور ہے. حالانکہ وہ کمیونسٹ ہیں, وہ خدا کو نہیں مانتے, لیکن ہمارے بڑے مہربان ہیں, محسن ہیں, اور وہ ادھر کے مسلمانوں کا جو بھی حشر کریں ہم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں گے. تو یہ ہماری محکومیت کی وجہ سے. لیکن جب ہم افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں نا, تو پھر یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہونا چاہیے, کیونکہ ادھر ہم نے اپنے جیسے لوگوں کو اوپر اقتدار میں پہنچایا, لیکن آج وہ ہمیں کھانے کے لیے آ گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انتہا پسند ہوں تو ان کے بیچ میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان بھی پرامن ہے؟ نہیں, افغانستان کے اوپر داعش حملہ کر رہا. داعش جو کہتے ہیں کہ یہ طالبان تو مسلمان ہے ہی نہیں, ان کی شریعت کو ہم نہیں مانتے. اب جب شریعتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے, ایک طرف تو افغان طالبان کی شریعت, دوسری طرف ہمارے جو ملاؤں کی شریعت ہے, ان کے بیچ میں ٹکراؤ ہے. ہماری فوج جس نے کبھی اس کو استعمال کیا, کبھی اس کو استعمال کیا, تو ان کے جو جوان ہیں وہ اس میں مارے جاتے ہیں. ویسے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے کوئی بہتری آ سکتی ہے, یا ایسے ہی چلے گا تو سکول کا نظام, تعلیم کا نظام, درس جتنا بھی نظام ہے سب تو خراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. تو بس خراب ہی ہم کہیں کہ بس اس نے خراب ہونا ہے, اور پازیٹیو کوئی چیز تو اپیرنٹلی تو کوئی نظر نہیں ہے. تو کون ٹھیک کرے گا؟ ویسے امید تو نہیں ہو سکتی انقلاب آئے گا, کوئی پریکٹیکل وے تو نہیں ہے. پریکٹیکل وے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. ماں باپ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے کچھ بھی نہیں سیکھتے. ارے بھائی, اگر آپ نے اسکول میں جا کر یہ دعا سیکھ لی کہ ڈکار آ جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے, تو اسے آپ نے ٹھیک ہے اس دنیا کے لیے تیاری تو شاید کر لی, بہتری کر لی, مگر پاکستان, لیکن اس دنیا کے میں لیے اس کی کوئی وقت نہیں. Nobody cares a damn کہ آپ ڈکار لیتے ہوئے کون سی دعا پڑھتے ہیں. تو ماں باپ, چونکہ جو سمجھدار ماں باپ ہیں, بہت سے بیوقوف بھی ہوتے ہیں, لیکن جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ان بچوں کو, ہمارے بچوں کو ایک مختلف ماحول چاہیے. چلو ہم ان کو گھر میں پڑھاتے ہیں, اور انٹرنیٹ کی سہولت ہے, آپ کو ہر قسم کا تعلیمی مواد انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے, تو وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بہترین ذہن پیدا ہوئے ہیں بچوں میں, وہ
ان کی معلومات اتنی وسیع ہے کہ جب ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، میں ایسے بچوں کے ساتھ بہت انٹریکٹ کرتا ہوں، تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ، اور یہ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے یہ رستہ نکالا ہوا ہے. لیکن جو آرڈنری ماں باپ ہے نا، جو خود روشن خیال نہیں ہے، جو عام ڈگر کے ہیں، بس ان کے بچے ویسے ہی بھیڑ بن کے نکلیں گے. تو یہ اسکول جو ہمارے یہ بھیڑوں کے لیے. تو یہ ایک تو یہ چیز بھی بہتر ہو سکتی تھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے، بچہ چلو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آ جاتا، کچھ اور چیزیں کوکر ایکٹیویٹیز میں سیکھتا، اس کی تھاٹ پروسیس بہتر ہوتی. لیکن ہم نے وہ بین کر رکھے ہیں، تو وہ بھی ہم نے ایک اور دروازے پہ، ایک اور دروازہ تو نہیں، وہ بدی دیوار اور وہ بھی ڈارک سی دیوار کھڑی کر کے رکھے نا، وہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سیکیورٹی اسٹیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی اسٹیٹ میں بنیادی طور پر آپ کو ایک ہی چیز چاہیے، کنٹرول. تو جیسا کہ ایک جیل ہے، تو اس جیل میں آپ چاہتے ہیں کہ امن رہے، کیونکہ جیل میں ہزاروں قیدی ہیں، اور یہ جو رکھوالے ہیں مٹھی بھر کے ہیں. اگر وہ خدا نخواستہ کسی دن اکٹھے ہو گئے اور آزادی انہوں نے مانگی اور اس پر منظم ہو گئے، تو پھر تو چوکیداروں کی خیر نہیں ہوتی نا. لہٰذا ان کو بدھو بنانا لازمی ہے. تو اسی لیے جو ہماری تعلیم ہے وہ اطاعت پر زور دیتی ہے، وہ ریسرچ پہ نہیں ہے. منع کرتی ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سوچیں کہ اس سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں. لہٰذا آج نہ صرف ہمارے جو میٹرک ایف ایس سی کے اسکول ہیں، مڈل اسکول ہیں، لیکن ہماری یونیورسٹیوں میں بھی وہ قید خانہ بنی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قائد-اعظم یونیورسٹی جہاں میں نے 47 سال پڑھا ہے، آج میں جاتا ہوں وہاں پہ تو اونچی اونچی دیواریں، خاردار تار ڈپارٹمنٹس کے گرد بنائے گئے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ کیا ادھر یہ کوئی جنگ کا میدان ہے، کیا ہے آخر؟ وائی ڈو دے وانٹ سچ ہائی والز اینڈ باربڈ وائر؟ تو میں نے وائس چانسلر سے، جو اس وقت موجودہ وائس چانسلر، میں نے پوچھا کہ وی سی صاحب آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہتے دیکھیں نا، کیا، میرے آنے سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کر دیا. اچھا، اب مجھے پتا ہے کہ کن لوگوں نے یہ چاہا. پروفیسرز نے چاہا. اب جو قائد-اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، شاذ و نادر کوئی کبھی کتاب پڑھتا ہوگا، زیادہ زور ان کا کنٹرول پر ہے، اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنے پر ہے. یہاں تک کہ وہ دوڑتے ہیں کہ وہ کوئی وارڈن بن جائے، کوئی سڑکوں کا اس کو ٹھیکہ دیا جائے. ان کی پوری سوچ نان ایکیڈیمک ہے، اور نان ایکیڈیمک اس لیے کہ وہ ان کو اپنا سبجیکٹ نہیں آتا. ان کو اپنا دھونس جمانا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر. دھونس آپ اس طرح سے جماتے ہیں کہ آپ خاردار تار، اونچی دیواریں بناتے ہیں. اور جو یونیورسٹی کا حلیہ بگڑا ہے، میرا دل تو روتا ہے اس پر. ایک بہت پرانی ایک انسیڈنٹ بھی ہے کہ جب لنک روڈ بن رہے تھے تو آپ تب بھی کسی جو مشین آئی تھی اس کے سامنے بھی لیٹ کے آپ نے کہا تھا کہ نہیں بننے چاہے، اس پہ بھی آپ بڑے سخت خلاف تھے. تو وہ کیا اسی طرح کی کوئی آئیڈیا تھا یا کیا سٹوری تھی؟ دیکھیے ایسے ہے کہ قائد-اعظم یونیورسٹی کی زمین، اس کو اس پر بہت سے لوگوں کی نظر ہے، اس کے کسی طرح سے چھین کر اس سے پلاٹ بنائے جائیں. اور پہلے بھی ٹیچرز نے خود وہ زمین چوری کرنے کی کوشش کی تھی. پروفیسران کے ساتھ میری اور ڈاکٹر عبدالحمید نیر کی لڑائی 1996 میں ہوئی تھی. 2 سال ایک پورا سیمیسٹر یونیورسٹی بند رہی. ہم جیت گئے. آخر وہ ہاؤسنگ سوسائٹی وہاں نہ بن سکی. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں
جو سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری، اس نے اور ان کے رشتہ داروں نے قبضہ کیا ہوا یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر. پھر اب جو حکومت ہے شہباز شریف کی، بجائے اس کے کہ بہرا کہو سے روڈ گزارتے، ادھر رستہ تنگ ہوتا، بیچ یونیورسٹی کو کاٹ دیا. تو اب یونیورسٹی دو میں ٹوٹ گئی. اب بجائے اس کے کہ وہ سوچیں کہ آنے والی نسلوں کو یونیورسٹی کی زمین کی ضرورت ہوگی تاکہ وہاں زیادہ ہاسٹل بن سکیں، ڈپارٹمنٹ بن سکیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے یہ تاجروں کو اور بلیک میلرز کو فوقیت دی. ووٹ ملتے ہیں یا پتہ نہیں ان کو، ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں خدا جانے، لیکن یونیورسٹی، تعلیم، یہ ہماری پرائرٹی میں نہیں ہے. ہماری پرائرٹی میں کنٹرول ہے، مائنڈ کنٹرول. ایک جنرلی بھی ابھی دیکھیں تو پاکستانی ایلیٹ میں یا اسٹیبلشمنٹ میں اوور آل ان کا ایک کالونیل مائنڈ سیٹ ابھی بھی موجود ہے، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آؤٹ آف باکس کوئی چیز ہو. تو یہ کالونیل ہینگ اوور ابھی تک چل رہا ہے، یا جو ایک کچھ خاندان ہیں پاکستان میں جو انگریزوں کے دور سے چلے آ رہے تھے، ان کے اس وقت منشی تھے یا جو بھی تھے، اب وہیں کام چلا، تو اسی لیے وہ کریں، یا کالونیل مائنڈ سیٹ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ تو کالونائزرز کی ہتک کر رہے ہیں. وہ جب تھے یہاں پر، انگریز جب تھا، تو نظام جو اس نے بچھایا، جو بنایا، وہ آج تک چلا آ رہا ہے. یہ لوگ چور ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چور ہیں، یہ کالونائزرز نہیں ہیں. یہ یہاں سے ریسورسز لے کر ایکسٹریکٹ کر کے باہر پہنچاتے ہیں، دبئی پہنچاتے ہیں، آسٹریلیا پہنچاتے ہیں، امریکہ پہنچاتے ہیں، یورپ پہنچاتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو بھی یہاں نہیں رکھنا چاہتے ہیں. انگریز جب آیا تو اس نے کہا کہ ہمیں اس جگہ پر حکمرانی کرنی ہے، ہمیں یہاں ایک نظام سیٹ کرنا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب ریلویز کو لے لیجئے، جتنی پٹری انگریز کے زمانے میں بچھائی گئی تھی، بس اس کے بعد کیا؟ نتھنگ ان 74 ایئرس. اس سے کچھ 100 کلومیٹر پٹری اب بک گئی ہے، کم ہو گئی ہے. انگریز جب بچھا گیا اس سے کم جو ہو گئے. زمینیں ہیں، جو ریلوے کی زمینیں ہیں، اس پر بھی وہ بھی لوگ ہڑپ کر گئے، جو اہل اقتدار ہیں اس پر قابض ہو گئے. تو کیا ویسے کوئی میکنزم ہے، کوئی راستہ ہے اس سوچ سے؟ کیا راستہ ہے؟ راستہ ہے منظم ہونا، لوگوں میں شعور بیدار کرنا، ان سے کہنا کہ ہمارے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اسے ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. تو مگر دیکھیں، بہت فوکسڈ ہونا ہوگا، ایک منزل سامنے ہونی چاہیے، اور جب تک وہ منزل طے نہیں ہوتی تو یہ کہنا کہ تبدیلی آئے بیکار بات ہے. اچھا، اب آپ کہیں کہ کس منزل کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ پاکستان کے جتنے شہری ہیں ان کو ایک برابر قانونی حق ملنا چاہیے. مطلب یہ کہ آئین میں ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے مسلم اور غیر مسلم میں. ایک بات یہ. پھر جو خواتین ہیں ان کو برابر مواقع ملنے چاہیے پاکستان میں. جو علاقے ہیں ان کو، ان کے اوپر پنجاب حکمرانی اب مزید نہیں کر سکتا. لوگوں کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے. یہ غصہ میں نے دیکھا بلوچستان میں، یہ غصہ میں نے دیکھا وزیرستان میں، یہ غصہ میں نے دیکھا گلگت بلتستان میں، اور یہ غصہ سندھ میں بھی ہے. خدا را اب جو اہل اقتدار ہیں انہیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے، پنجابستان نہیں ہے. اور ہماری منزل کیا ہونی چاہیے؟ میں نے 3 باتیں آپ کو بتائیں کہ یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں. دیکھیے، انڈیا نے شروع ہی میں جاگیرداری کا نظام پورا ختم کر دیا تھا. ادھر کون سی بڑی زمینیں اب رہ گئی ہیں؟ نہرو نے آتے ہی اس نے کہا کہ ادھر
جو بڑے جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، ہم یہاں زرعی اصلاحات کے ذریعے سب کو ختم کر دیں گے. جناح صاحب نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں زرعی اصلاحات کریں گے. نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوا. اور اب تو یہ کہ شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زرعی اصلاحات خلاف اسلام ہے، تو جاگیرداری نظام کو جائز قرار دیا. اب یہ چیزیں ہمیں بدلنی ہوں گی. بہت جناح بڑا ایجنڈا ہے. آپ نے تو بڑی زبردست بات کی، تو میں اسی پہ سوچ رہا تھا. تو جناح صاحب کی آپ نے بات کی، تو جناح صاحب کا کیا ویژن تھا ایجوکیشن؟ کیونکہ بات تعلیمی نظام سے آتا ہے، رولز، لاز، ریگولیشنز، کنسٹیٹیوشن اور آئین سے. ہم تو شروع سے آئین کے میکنزم بنائے ہی نہیں. ہم تو وہاں تو آئین بن گیا لیکن یہاں آئین تھا ہی نہیں. تو جناح صاحب کا ویژن تعلیم کے حوالے سے کیا تھا؟ تعلیم کے حوالے سے ہلکا پھلکا تھا. 1947 میں ایک ایجوکیشن کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ تعلیم بڑی اہم چیز ہے. خیر وہ کس کو نہیں معلوم ہے، لیکن جب بجٹ کی بات آئی تو وہی 2.5% کل قومی پیداوار کا اس کام پر مختص کیا گیا. سو 2.5% آف GNP اس وقت تھا اور وہ اب تک رہا ہے. کوئی خاص جناح صاحب کا ویژن نہیں تھا جہاں تک سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے. اس کے برعکس نہرو نے ہر موقع پر یہ کہا کہ اگر ہندوستان کو ایک جدید ملک بننا ہے تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا، ایک سائنسی کلچر یہاں بنانا ہوگا. اور یہ اس نے انڈیا کے آئین میں داخل کر دیا. تو جو سائنٹیفک ٹیمپر کا لفظ ہے نا، سائنٹیفک ٹیمپر، سائنسی مزاج، یہ نہرو کا بنایا ہوا فقرہ ہے جو انڈیا کے آئین میں شامل ہے. تو جناح صاحب ان کا رول صرف یہ تھا کہ دو قومیں ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آگے کوئی ویژن انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں کیا. اگر ہے تو پلیز مجھے بتائیں، کیونکہ انہوں نے کبھی اس کے اوپر کچھ لکھا نہیں. بولے بہت کچھ لیکن لکھا نہیں. اور یہ زبان بھی تو وہ چونکہ خود وہ بڑی اچھی انگریزی بھی بول لیتے تھے، لیکن بہترین لے جا کے اس کو اردو بنانا، پھر بنگال میں جا کے جیسے انہوں نے کہا اسپیچ کی، تو یہ کہاں سے ان کو کہا کہ یار نہیں انگلش نہیں، اب اردو پہ ہم آتے ہیں؟ تو یہ کہاں سے؟ نہ ہندی، نہ کوئی عربی، نہ کوئی فارسی، اچانک اردو والا معاملہ پھر کہاں سے یہ آ گیا؟ تو ایسے ہے نا، اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اردو نارتھ انڈیا کے مسلمان، UP کے مسلمان وہ کہتے تھے اردو ہماری زبان ہے، ہم مسلمان ہیں، تو اسی لیے تمام مسلمانوں کے لیے اردو ہونا، اردو زبان قبول کرنا ضروری ہے. اب بنگالیوں نے شروع میں اس پر کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو بڑے ہندو زمیندار ہیں جو ایسٹ بنگال میں ہیں کہ ان سے وہ چھٹکارا حاصل کریں. تو وہ بہت شوق سے پاکستان کا نعرہ لگانے لگے. جناح صاحب نے اس وقت تو بالکل یہ نہیں کہا کہ جب پاکستان بنے گا، اگر پاکستان بنا تو تم کو اپنی زبان چھوڑنی پڑے گی. لیکن جو ہی پاکستان بنا تو ادھر پہنچے اور یہ فرمایا انہوں نے کہ یہاں بنگلہ نہیں چلے گی، یہاں اردو چلے گی. اب لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں کیونکہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ وہ انگریزی بول رہے تھے. لیکن جب سمجھ میں آئے تو ادھر بلوا ہو گیا، پھر ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ بنگلہ ہونی چاہیے اردو نہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے. تو اب وہ جو نیم کالنگ ہے نا، اس سے بھی تو بڑا نقصان ہوا. ایک ڈاکٹر زہیر کا بڑا ایک کوانٹم کمپیوٹنگ کے حوالے سے آیا تھا کہ بہت بڑی انہوں نے ریسرچ کی اور خود کو انہوں نے MIT کا پروفیسر بھی کہا. KP گورنمنٹ نے اس کو بلایا، بڑی بڑی یونیورسٹیز نے بلایا. لیکن بعد میں جب آپ نے ریسرچ کر کے آپ ایک چیز منظر عام پہ لے آئے کہ بھئی نہیں، وہ تو کوئی MIT سے کوئی رہے ہی نہیں ہے وہ سب. تو ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم ایک بندہ آ جاتا ہے چپ چاپ اور وہ یونیورسٹیوں میں بھی لیکچر دیتا ہے، گورنمنٹ اس کو بڑے
ایوارڈس بھی دیتی ہے. تو کیا ایسا میکنیزم ہے؟ بھائی یہ میری ریسرچ نہیں تھی. ایک نوجوان ہے شہیر نیازی, تو اس نے مجھے ای میل کیا کہ آپ نے کبھی سنا ہے اس شخص کا, یہ کہتا ہے کہ میں ایم آئی ٹی سے میں نے ایم آئی ٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے اور کہ میں کوانٹم کمپیوٹنگ کا ایکسپرٹ ہوں. اب کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ تو بہت ہی ایک مشکل ایریا ہے اور بہت ایک ایسا ایریا ہے جس میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں کام کر. تو خیر میں نے تھوڑی سی جو تحقیق کی, پتہ چلا کہ یہ تو فراڈ ہے. اور جب میں نے یہ دیکھا کہ بڑی جو بڑی نامور یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں, جیسا کہ یہ نیو ٹیک ہے, فوج کی جو یونیورسٹی ہے, NDU. ہاں نہیں یہ نیو ٹیک کے اوکے نام سے, اوکے. حبیب یونیورسٹی, کوسار یونیورسٹی, کام سیٹس اور کون سی یونیورسٹیوں نے اس فراڈ کو دعوت دی اور اس کو خوب سراہا, اس کو تحفے دیے. تو اس سے دیکھیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان یونیورسٹیوں میں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ صرف نام کی یونیورسٹیاں ہیں. دے کانٹ ٹیل دا ڈفرینس بٹوین ریئل سائنس اینڈ فراڈ سائنس, وہ جو ایک جھلک میں دکھائی دیتی. ایک برین ڈرین کا کانسیپٹ بھی بہت زبردست آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, جو شروع ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان سے چھوڑ کے جانے والا جتنی بھی بڑی کنٹریز ہیں, ڈیولپڈ نیشنز ہیں, وہ اپنے پاس تو ابھی جو 10% یا 15 یا 20% جو بتاتے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں یا ویزا دیتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں یا تو ان کا کیریئر بڑا اچھا ہوتا ہے یا اپنی فیلڈ کے وہ ماسٹر یا ایکسپرٹس ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر تو سارا کریم اگر باہر چلا جائے گا تو پیچھے تو منہ بھی بچے گا نا. پھر یہ اس پہ کوئی کرٹیکل سوچ کے ساتھ اس کو روکنے کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اس طرح کا میکنزم پاکستان میں ڈیولپ ہوتا ہوا ہمیں تو نظر نہیں آتا, اور بچے گا پھر اینڈ میں صرف منہ بھی بچے گا, یا کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب اس کو؟ ہمیں کیوں روکنا چاہیے؟ دیکھیں جو قابل لوگ ہیں اگر ان کو جانے دیں, یہ ان کے لیے اچھا ہے. ملک کے اندر مواقع نہیں ہیں, آپ کیوں کسی کا کیریئر خراب کرتے ہیں اس طرح کے دروازے بنا کر, قدغنیں لگا کر؟ نہیں, جو باہر جانا چاہے جائے. لیکن دیکھیے برین ڈرین کا لفظ 1950s کا ہے. اس وقت تو واقعی جو بہت قابل پاکستانی تھے وہ باہر چلے گئے, انہوں نے اپنا نام پیدا کیا, کچھ اکانومسٹ بنے, کچھ سائنٹسٹ بنے, کوئی ٹیکنالوجسٹ, کوئی یہ کوئی وہ. لیکن اب جو اکثریت پاکستانیوں کی باہر جاتی ہے, آپ کو اندازہ اس سے یوں ہوگا کہ پچھلے سال جو منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز ہیں, انہوں نے جو ورک ویزاز ایشو کی ہیں 80% ڈرائیور ویزا تھے. یعنی کہ ہم پاکستانی باہر جا کے اربوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں, ان کی سڑکیں صاف کرتے ہیں, ان کے برتن دھوتے ہیں, جب یہ سب کچھ وہ 80% تو اس سے ہوتا ہے نا. بہت کم پاکستانی آپ کو دبئی میں یا عرب ممالک میں نظر آئیں گے جو ٹاپ کی پوزیشنز پر ہیں. وہاں آپ کو انڈینز, بنگلہ دیشی, فلپینوز وہ سب دکھائی دیں گے, پاکستانی شاذ و نادر. ہاں ادھر آپ کو بہت سے پاکستانی دکاندار ملیں گے, تاجر, دکاندار, بھکاری. بھکاریوں کا بھی بڑا کاروبار شروع ہو گیا. میں پرسوں, آپ نے معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں, ان دنوں ایک رپورٹ ڈان پہ چھپی تھی, آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی, کہ بھکاریوں کا جو اوور آل اینول پاکستان میں جو بزنس ہے وہ $40 بلین کے آس پاس کی, وہ مجھے بتایا تھے. اور پوری دنیا کے جو بھکاری ہیں جو رپورٹ, اس میں 90% ریشو پاکستانیوں کا ہے. پوری دنیا کا 90% جو بھکاریوں والا کلب ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے. تو دنیا کے اندر ایک نیگیٹو امیج, تو یہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ نمبروں میں ہم آگے جا رہے ہیں, اچھی چیزوں کے انڈیکس میں ہم بالکل پیچھے جا رہے ہیں. فورتھ ورسٹ پاسپورٹ. یس. اچھا, یہ میرا بھی اپنا تجربہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, اخبار میں نے پڑھا, لیکن میں نے خود اپنی نظروں سے یہ دیکھا کہ جب پاکستانی کسی عرب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو جو
پہلے لوگ آتے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ کس کو کس لائن میں کھڑا کرنا. جب وہ ہرا پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس طرف ہو جاؤ, اور ایک لمبی لائن ہوتی ہے جن کی ٹھیک ٹھاک چھان بین ہوتی ہے. تو ہاں ہم نے اپنا امیج بہت بگاڑا ہے, اور لیکن دیکھیے امیج کی بات نہیں ہے, ہم نے جس طرح سے جس سمت اس ملک کو چلایا ہے سو بہت بگڑا ہوا ہے. آپ ابھی MIT جیسے ایک پریسٹیجیس ادارے میں آج سے اتنے سال پہلے آپ تھے, پاکستان آ گئے, پچھتا تو نہیں رہے ویسے اتنے سال پاکستان میں آنے کے بعد؟ چاہتے ہیں کبھی کبھی کہ یار میں US میں ہوتا تو اچھا ہوتا, یا دیکھیے میں ضرور ہاں میں رش کرتا ہوں ان لوگوں پر جن کو ایک اچھا ریسرچ کا ماحول ملتا ہے, جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک تنوع ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے کہ نئی چیزیں ڈسکور کی جائے. اس ماحول کو میں ضرور مس کرتا ہوں, اور وقتاً فوقتاً میں نے اس سے استفادہ بھی کیا ہے, کیونکہ میں باہر جاتا رہا 2 مہینے کے لیے, کبھی 3 مہینے کے لیے, اور اس طرح اپنی ریسرچ کو زندہ رکھا. تو یہ چیز واقعی میں مس کرتا ہوں, لیکن پچھتاوا نو پچھتاوا. آپ خوش ہیں پاکستان؟ بالکل خوش ہوں, بالکل خوش ہوں. بہت ساروں کے ساتھ ظاہر اس پوری جرنی میں آپ کے ساتھ رابط رہے ہیں, اور بڑا لمبا آپ نے ٹائم گزارا ہے ظاہر ہے, اور بہت اچھے لوگوں کے ساتھ, نامور لوگوں کے ساتھ آپ کی دوست یاری بھی تھی. ڈاکٹر عبدالسلام بہت بڑا نام ہے ظاہر ہے, سائنس کی بات کریں اس میں کیسے تعلقات تھے آپ کے؟ کس زمانے میں؟ ظاہر ہے میں 12 سال کا تھا جب میں نے ان کو سب سے پہلے دیکھا اور ان سے سوال کیا, لیکن 1984 کے بعد میری ان سے قربت ہوئی, اور ان کی وفات تک, اور جو ان کی علالت ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ 93 میں شروع ہوئی. تو اچھا, کئی سالوں تک ان کے ساتھ میں قربت تو نہیں کہوں گا, لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ڈسکشنز, وہ مجھے بہت سینئر تھے, بہت بڑے آدمی تھے. میں اپنے آپ کو بالکل ان کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں, لیکن پھر بھی ہماری بحث ہو جاتی تھی, کیونکہ ان کی ہر بات مجھے قبول نہیں تھی. فزکس کے معاملے میں خیر وہ تو اس میدان میں تو وہ ماسٹر تھے, ماسٹر. تو بڑی خوشی ہوتی تھی جب کبھی ان معاملات کے اوپر تبادلہ خیال ہوتا تھا. لیکن چلیے مذہبی معاملات پر اوکے, ایک آدھ دفعہ بحث ہوئی تو نہیں, دھاگا نہیں ملا ادھر. وہ مذہبی تھے, سنا ہے کہ بہت مذہبی شدید قسم کے مذہبی تھے. وہ پہلے نہیں تھے 74, کیونکہ میرے جو سینئرز تھے, کولیگز تھے, جو اب بیشتر ان میں سے فوت ہو گئے, وہ بتاتے ہیں کہ 70s ارلی 70s میں ان کو جانتے تھے, 60s میں, بلکہ میں غلط کہہ رہا ہوں, 60s میں ان کو جانتے تھے, اور کہتے تھے وہ بالکل ایک نارمل آدمی تھے. مطلب یہ کہ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں انہی کے طور طریقے اور کھانا پینا ایٹسیٹرا وہ سب. 74 کے بعد جب ان کو دھچکا لگا, جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا, تو یہ ان کو ایک ایسے سر پہ ہتھوڑا لگا, جس کے بعد وہ بہت مذہبی ہو گئے, یہاں تک کہ انہوں نے اپنا نام بھی بدل دیا. جب انہوں نے میری کتاب کے دیباچے پر سائن کیا نا, انہوں نے دیباچہ لکھا, تو میں نے پہلی بار دیکھا محمد عبدالسلام. So you will see that in the book. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو وہ ایک 74 کے بعد ایک اور ڈگر پر چل پڑے. یہ جتنے بھی یوتھ ہیں ہماری, پرٹیکولرلی بات کریں پاکستان کی یوتھ, یہ سائنٹیفک نہیں ہے. وہ آپ پہلے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ایموشنل ہے, اور ایک ریشنل تھاٹس نہیں ہے ان کے. کیا مسئلہ ہے ویسے ہم, اور ایسے ہی ہم رہیں گے, یا کوئی اتنا بڑا ایک تھاٹ پروسیس نہیں ہونے کی وجہ ایک سلیبس ہی ہے, ایجوکیشن ہے, انوائرمنٹ ہے, یا کیا معاملہ ہے؟ طرز تعلیم ہے, ایک عمومی سماجی ماحول ہے,
جس میں مانو 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 پوچھو مت، بس کرو جو کرتے آئے ہو، جو ہم کرتے آئے ہیں. تو یہ جو دماغ کو سلا دینے والی بات ہے، یہ بنیادی طور پر سبب ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ تمام اسلامی ممالک میں سائنس ختم ہو گئی 13ویں صدی کے بعد. جب ایک سختی آ گئی، جب یہ سوچ آ گئی کہ مذہب تمام سوالات کا جواب دے سکتا ہے، کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے اور واحد رستہ ہے جنت تک پہنچنے کا، اور دوسرے تمام لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ جو گھمنڈ ہے، یہ جو پھر کیا کہیں نرگسیت آ گئی ہمیں، اس نے تباہ کر دیا. اور نتیجہ یہ کہ آج کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. ہاں، ایران کچھ تھوڑا بہت مزاحمت کر لیتا ہے اسرائیل کے خلاف، باقی تو سارے چوہے بن گئے. ہماری یوتھ کی یا ہماری سائنسی دنیا میں اس پورے کے اندر جو ابھی اے آئی پوری ایک شفٹ ہو کے کہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہے، کیا کنٹریبیوشن ہے ویسے پاکستانیوں کی؟ کیا کنٹریبیوشن ہے سائنس کے کسی بھی فیلڈ کے اندر؟ دیکھیں، زیرو نہیں ہے. آپ کو چند ایک لوگ دکھائی دیں گے دنیا میں جن کا کچھ کنٹریبیوشن ہے. اب جیسا کہ ایک ہارٹ سرجن ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، جس نے ایک پگ، ایک سور کا دل ٹرانسپلانٹ کیا، اور وہ کچھ دیر تک کامیاب رہا. کچھ فزسسٹ ہیں، کچھ میڈیکل ریسرچرز ہیں جنہوں نے نام پیدا کیا ہے. کچھ سلیکان ویلی میں بڑے پاکستانی انٹرپرینیورز ہیں جو بہت کامیاب رہے ہیں. ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جب آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں آپ کو انڈین پروفیسرز تو ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر یونیورسٹی میں ملیں گے، پاکستانی بالکل آٹے میں نمک کی طرح، اکا دکا ادھر ادھر. چلیے، یہ آپ اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، کم از کم ہیں تو صحیح نا. 0% نہیں ہے، زیرو نہیں ہے، اور یہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور یہ بڑھے گا، کیونکہ اب انٹرنیٹ سے ایک عالمگیریت پیدا ہوئی ہے. یو کین لرن اینی تھنگ یو وانٹ فرام دی انٹرنیٹ. یہ یونیورسٹیز کی اگر بات کریں، ابھی جیسے آپ نے امریکہ کی بات کی، میرے چھوٹے بھائی پچھلے دنوں امریکہ میں تھے تو ہارورڈ میں کچھ کلاسز لے رہے تھے وہ، تو بات یہی آئی کہ انڈین کراؤڈ کتنا زیادہ تھا. کلاس میں 70% انڈین تھے، اور کرپشن اس دن کا ٹاپک تھا جس دن وہ اس کلاس میں گئے. تو وہ کہتا ہے کہ کرپشن ٹاپک ہے، اور ایگزامپل اور ایک کیس اسٹڈی وہ پریزنٹ کرتے ہیں ہارورڈ کلاس میں. تو وہ جو ایگزامپل تھا وہ پاکستان کا تھا، کہ کرپشن پہ پاکستان کو کیسے ایگزامپل بنا کے وہ پیش کرے تھے. تو انفارچونیٹلی ہم اچھی چیزوں کے لیے بہت زیادہ جانے مانے بھی نہیں جاتے. اور یونیورسٹیز شاید پاکستان میں اتنی کم یونیورسٹیز ہیں، اور اس میں بھی ہم نے اس کو بھی اسلامائز کیا ہوا ہے. یو ایس کے اندر اتنی یونیورسٹیز ہیں، اتنا ریسرچ کا کام ہوتا ہے. تو زیادہ یونیورسٹیز بنانا یا کوالٹی ایجوکیشن دینے میں کتنا بڑا ڈفرینس ہے؟ کیا مسئلہ ہے ویسے؟ ہم یونیورسٹیز زیادہ بنانی چاہیے یا زیادہ کوالٹی پہ کوشش کرنی چاہیے پاکستان میں؟ میرا خیال ہے اس کا جواب تو بالکل واضح ہے. یونیورسٹیاں جتنی آپ زیادہ بنائیں گے، اسی حساب سے آپ کو قابل پروفیسر چاہیے ہوں گے. جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان میں، 300 یونیورسٹیاں ہیں، شاید ہی کوئی ایک ڈپارٹمنٹ آپ کو ان میں سے ملے جہاں کوئی اچھے معیار کا کام ہو رہا ہو، ٹیچنگ یا ریسرچ تو خیر بہت کم، لیکن سبجیکٹ بیسکس بھی بیشتر یونیورسٹیوں میں ٹھیک طرح سے نہیں پڑھائے جاتے. تو اب اور یونیورسٹیاں بنائیں تو اور گند ہوگا، سیدھی سی بات ہے. اور اب یونیورسٹیوں میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں،
بیسکلی کنٹرول کی بات ہے. وہ آپ سے پیسہ لیتے ہیں, آپ کو کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہیں. اب سندھ میں میں نے ایک یونیورسٹی حال میں دیکھی جس میں پورے سیمسٹر میں صرف 12 دن کلاسیں ہوئی ہیں. صرف 12 دن. اب جو پروفیسر ہیں وہاں پہ کیا ہر جگہ وہ پروفیسر کتاب نہیں پڑھتے. I have not seen a professor reading a book. تو پھر وہ کیا پڑھاتے ہیں اپنے جو نوٹس. ایک پاکستان چونکہ نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے, لیکن بہت شروع کی بات ہے جب آپ MIT میں تھے, اینٹی نیوکلیئر ایک جو بھی تحریک کہیں یا اوور آل ایک اس وقت کی ایک گروپ بنا تھا, اس میں بڑے آپ اس کو لیڈ کیے تھے. نیوکلیئر اس سینیریو کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ کوئی سیفٹی کے لیے بہتر ہے یا کیسا اوور آل اس پورے نیوکلیئر سسٹم کو یا نیوکلیئر ویپنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ نے تو MIT 50 سال پرانی بات کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ میں نیوکلیئر ویپنز کے کیوں خلاف تھا. کیونکہ میں نے ان فزسسٹ سے پڑھا جنہوں نے دنیا کا پہلا ایٹم بم بنایا, اور اس میں پروفیسر فلپ موریسن, پروفیسر وکٹر وائسکوف, پروفیسر برنارڈ فیلڈ وغیرہ یہ سب تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فزکس کے ایسے اصول دریافت کیے جن کی وجہ سے ان کی شہرت تھی. بم بنانا پھر ایک ٹیکنالوجیکل کام بنا, لیکن اس میں بھی وہ بھرپور طور پر شریک تھے. اچھا, تو میں تو ہمیشہ پھر اس طرف چلا گیا کہ بم نہیں ہونا چاہیے. ان کے اندر یہ پچھتاوا تھا کہ ہم نے غلط کام کیا. اچھا, ساروں میں نہیں تھا, بہت سے ایسے فزسسٹ تھے جو پھر اور بڑے بم بنانے کی طرف گئے, ہائیڈروجن بم. خیر اب بم بنانا کوئی بڑی بات رہی نہیں ہے. جہاں تک تحفظ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم نے تحفظ اس حد تک ہمیں دیا ہے کہ پاکستان کو, کہ اس میں اب فوج محفوظ ہو گئی, انہیں جنگ نہیں لڑنی پڑتی. وہ اب اپنے کاروبار کے اوپر پوری توجہ دے سکتے ہیں. نیوکلیئر پالیسی جو ایوالو ہوئی ہے اس میں پھر ایک ادارہ ہی محفوظ ہوا, باقی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے. آپ کیا کہہ رہی ہے ابھی جنرلی جو ولایت ہے؟ پاکستان کا فائدہ کس میں ہے کہ وہ اپنے تنازعات ایک طرف کر کے تجارت کی طرف متوجہ ہو, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرے, ایران کے ساتھ کرے. اور جو ہم نے جو چائنا کی حکمرانی ہم پر اسے قبول کریں. ہاں, تو یہ چائنا کے نیچے تو ہم دب گئے ہیں. پہلے ہم امریکہ کے نیچے دبے ہوئے تھے, وہ ہمارا مائی باپ تھا, تو اب ایک اور مائی باپ مل گیا. اب یہ چیزیں ہمیں درست کرنی ہے. پاکستان کا تحفظ اس میں نہیں ہے کہ ایک ادارے کو محفوظ رکھا جائے, بلکہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی بھلائی مقصود ہونی چاہیے. پاکستان میں جنرلی ریلیجیس ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے. کسی بھی آپ بہت چھوٹے کسی اسکول سے لے کر اوپر تک جو شروع سے ہم یہی بات کرتے آ رہے ہیں, موب کلچر ہم نے بڑا پروموٹ کیا ہے, لنچنگ والا کلچر. کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ریلیجیس ایکسٹریمزم اتنی زیادہ ہے؟ ایجوکیشن کے علاوہ, یا ایجوکیشن ہی اس کا روٹ کاز ہے, یا کنٹرول والا جب بنیادی چیز تو تعلیم ہے, لیکن اس میں سرکار نے جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو دانستاً استعمال کیا ہے اپنے مفاد کو آگے بڑھانے کے لیے. اور یہ بات شروع ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے, جب اس کی مقبولیت کم ہونے لگی, جب الیکشن میں فراڈ ہوا تو انہوں نے پھر مذہب کا سہارا لیا, شراب پر پابندی لگا دی. حالانکہ وہ کہتے تھے, خود کہتے تھے کہ میں شراب پیتا ہوں لیکن لوگوں کا خون نہیں پیتا. جمعے کی چھٹی کرا دی, یہ انٹرنیشنل مسلم کانفرنس, اسلامک کانفرنس کرائی, اور پھر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا. تو شروع تو وہاں سے, لیکن پھر ضیاء الحق آیا, اور ضیاء الحق کو تو حالانکہ ضیاء الحق اس کا ممنون تھا لیکن ٹانگ دیا اس کو,
اور ضیاء الحق پھر اپنی ڈگر پر چل پڑا اور اس نے جو انتہا پسندی ہے اس کو آسمان تک پہنچایا، اور وہ اس لیے پہنچا سکا کہ سوویت یونین بڑا مہربان ہوا اس پر حملہ افغانستان پر حملہ کر دیا 1979 دسمبر میں، اور اس وقت پھر امریکہ نے اوپر سے ڈالر برسانے لگے اور پورے پھر ہمارے جو ایڈوکیشن اور پورا جو معاشرہ ہے ہمارا بدل گیا. یہاں جو ہم نے جہادی کلچر کو پھر بڑھایا تاکہ سوویت یونین کا مقابلہ ہو سکے، اور ہم امریکہ، ٹھیک ہے امریکہ کا ایک فائدہ تھا، ایک ہی چیز اس کی نظر میں تھی کہ سوویت یونین کو مات دی جائے، جو کہ ہوا. اور پھر جب سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ گیا تو امریکہ یہاں سے نکل گیا، جس کے بعد پھر ہم نے ان جہادیوں کو مزید استعمال کیا، ایک تو کشمیر میں، پھر افغانستان میں. سن 95 میں ہم نے طالبان کو کابل میں پہنچا دیا. تو یہ ایک سیاسی ضرورت تھی اس وقت کی، مگر پھر یہ مسئلہ ہاتھ سے نکل گیا. پھر وہ جہادی ہیں جو اپنے مائنڈرز کو، اپنے جو بنانے والے، اپنے جو ان کے جو کریٹرز تھے، بندوق کی نالی اس طرف کر دی. 70,000 لوگ پاکستان میں اس طرح سے ہلاک ہوئے. آرمی پبلک سکول اسی کے نتیجے میں ہوا. 16 دسمبر 2014 وہ دن جس کو کوئی بھول نہیں سکتا. اس کے بعد ان فوجیوں کو کچھ ہوش آنے لگا، لیکن کبھی یہ اور کبھی وہ، کیونکہ انتہا پسندی فوج کے اندر بھی ہے. بے نظیر کے ساتھ جو کہ ابھی بات بٹھو کی ہوئی، تو بے نظیر کے ساتھ آپ یونیورسٹی میں یا یو ایس میں شاید؟ گرامر اسکول میں، کراچی گرامر اسکول میں. کیسی تھی ویسے بے نظیر صاحبہ؟ ویسے تھوڑا سا پروگرام میں چلو لائٹر وہ بھی آ جائے گا ویسے اس وقت. یہ پتہ نہیں کتنا لائٹ ہوگا، لیکن مسئلہ یہ کہ دیکھیے کچھ بڑے لوگ ہیں نا، وہ پیدائشی طور پر بڑے ہوتے ہیں. انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ بنے ہیں اس ملک پر حکمرانی کرنے کے لیے، یو آر بورن ٹو رول. تو یہ سوچ اس وقت اس میں مرتضیٰ میں، شاہ نواز میں، تینوں میں تھی. تو میں گارڈن ایسٹ کراچی سے سائیکل پر آتا تھا. اس زمانے میں بچے سائیکل چلاتے تھے، وہ مرسڈیز بینز میں آتے تھے اور نکلتے نہیں تھے جب تک کہ ڈرائیور دروازہ نہ کھولے. تو سوچ الگ تھی ان لوگوں کی. بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. تو میری کبھی کوئی زیادہ دوستی نہیں ہوئی ان کے ساتھ. لیکن مرتضیٰ بٹھو پڑھنے میں اوور آل جسچرز وغیرہ یہ ساری چیزوں میں وہ پولیٹیکل تھے، یا آپ نے جو بھی کہا وہ پھر بعد میں نے پڑھایا، اینڈ ہی واز اے ویری بیڈ اسٹوڈنٹ. اچھا. مجھے یہ یاد ہے کہ جنرل سائنس میں اس کو 6 نمبر ملے تھے 100 میں سے، اور جو اس کے بعد نمبر کسی کو ملے تھے وہ 36 تھے، اور اس سے پھر 70 80 90 جتنے بھی. لیکن ہی واز اے بیڈ اسٹوڈنٹ. اس کے باوجود وہ ہارورڈ پہنچ گیا، کیونکہ جو پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس اور جنرلز ہوتے ہیں نا، ان کو ہارورڈ میں آسانی سے ان کے لیے کچھ ایک نرم گوشہ رکھا جاتا. تو خیر وہ وہاں پہنچ گیا، ادھر ملاقات ہوتی تھی. چلیں، بڑے اسکول شاید بڑی یونیورسٹی میں کچھ اسپیشلی کوٹا کنگ اور ایسے جو بڑے بڑے پرائم منسٹرز ہوں، پریزیڈنٹس ہوں کے بچوں کے لیے کوئی کوٹا رکھتا ہے شاید ہارورڈ بھی. میں نے سنا ہے کوئی کوٹا ہے وہاں پہ جو بغیر لائک ایگزامینیشن وغیرہ بھی ان کے لیے کوئی ایگزامٹ ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کا میکنزم ہوتا ہے؟ یقیناً ایوب خان کا بیٹا پہنچ گیا وہاں پہ، اور وہ بالکل نہیں چل سکا. 1 سال کے بعد اس کو واپس کر دیا گیا. ایک سیکولر سوسائٹی کے اندر آپ ایک سوشل اپروچ اور ایک لبرل اپروچ دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شروع میں آئی گیس آپ سوشلسٹک ایک جو اپروچ ہوتی ہے، جو سوشل اپروچ ہوتی ہے، سوشلسٹ آپ تھوڑا بہت تھے، بعد میں لبرل ایک اپروچ کی طرف آپ آ گئے، یا کیسے دونوں کے اندر ظاہر دونوں الگ الگ اپروچز ہیں؟ کیا ہوا، کیوں آپ پھر سوشل سے لبرل کی طرف آپ آ گئے؟ میں ایک کٹر مارکسسٹ تھا. اعتراف میں کر سکتا ہوں ابھی. تو میں اس بات کا قائل تھا کہ کمیونزم رستہ ہے. لیکن پھر جب
میں نے دنیا کے حالات دیکھے، پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ کمیونسٹ آپس میں کیسے کتے بلیوں کی طرح لڑتے ہیں، ایک دھڑا کہتا ہے کہ میں ماؤسٹ ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں سوویٹس کی طرف ہوں. تو میں اس زمانے رشیا سوویت یونین کے زمانے میں، تو وہ بولشوک مینشوک، اس چکر میں میں نے دیکھا کہ گروپس کے اندر کس طرح سے فرقہ واریت آتی ہے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی سوچ میں ایک سختی آتی ہے، اور نظریہ، کوئی سا بھی نظریہ، خواہ وہ کمیونزم کا ہو، سوشلزم کا ہو، نیشنلزم کا نظریہ، آئیڈیالوجی انسان کو اندھا کر دیتی ہے. میں وہاں سے پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں کسی نظریے کو کبھی قبول نہیں کروں گا. آئی ول نیور بلیو ان این آئیڈیالوجی، اینی آئیڈیالوجی. میری آئیڈیالوجی کوئی نہیں، میری رہنمائی میری عقل کرے گی. میں مانتا ہوں میں عقل کل تو نہیں ہوں، ظاہر ہے نہیں ہوں، کوئی نہیں ہے، لیکن جو میرے پاس ثبوت ہے، جو میں دیکھتا ہوں، جو منطق مجھے بتاتی ہے، تو اس کے حساب سے میں یہ کروں گا یا وہ کروں گا. میرا فیصلہ کسی چیز میں بھی اس بنا پر ہوگا کہ اس کو بھی دیکھا جائے، اس کو بھی دیکھا جائے، اور پھر یہ طے کیا جائے کہ کیا کرنا چاہیے. گویا کہ اس میں نظریے کا کوئی عمل دخل ہو نہیں سکتا. اب آپ اس کو لبرل کہیں، سوشلسٹ کہیں، جو بھی کہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز البتہ ہے جو اس سے باہر سے آتی ہے، وہ یہ کہ ہمیں انسانوں کی قدر کرنی چاہیے. کبھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی اور انسان کو نقصان پہنچے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ آفاقی اصول ہیں کہ ڈو ایوری تھنگ دیٹ ڈز ناٹ ہرٹ ادرس. تو تھوڑا سا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لبرل ٹلٹڈ ایک اپروچ کی طرف ہے، اس کو تھوڑا سا یہ کہا جا سکتا ہے. بھائی آپ اس کو جو بھی نام دیں، اگر آپ لبرل کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ شخصی آزادی بہت ضروری ہے. کوئی مجھے نہ کہے کہ میں پیلے رنگ کی قمیص پہنوں یا نیلے رنگ کی، یا جوتے پہنوں یا چپل پہنوں، یہ میری مرضی ہے. شخصی آزادی میرا حق ہے. عورت کا حق ہے کہ وہ برقع کرے یا نہ کرے. وہ لباس اپنا چن سکتی ہے. لباس ایک چیز، جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو وہ تمام چیزیں جو کسی اور پر اثر انداز نہیں ہوتی. مجھے کیا کہ آپ کا آپ کی چیک شرٹ ہے، مے بی آئی ڈونٹ لائک اٹ، مے بی آئی لائک اٹ. ایک تھوڑا سا کلائمیٹ چینج کی اگر ہم بات کریں، آغا وقار بہت ایک ٹائم میں مشہور بھی ہو گئے کہ پانی سے وہ گاڑی چلاتے ہیں. بعد میں اس کو حامد میر جیو پہ آ کے بڑے اس نے پروگرام بھی کیا، لیکن بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور کچھ اور بڑے نامور وہ مانے بھی کہ پانی پہ گاڑی چل سکتے ہیں، لیکن آپ تب بھی شاید اس میں تھوڑا سا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بعد میں کوئی سٹوری بھی آغا وقار کی ہوئی، کوئی ایف آئی آر بھی ان پہ معاملہ ہوا. تو وہ کیا سٹوری تھی؟ پانی پہ گاڑی چل سکتی ہے یا وہ پوری کہانی کیا تھی ویسے؟ لیکن اتنے بڑے بڑے نام پھر اس میں بہہ کے کیسے بہکاوے میں آ گئے؟ ریسرچ نہیں، یا ایسے نہیں کہ وہ کوئی ایک چھوٹے نام ہو. تو کیا معاملہ تھا آغا وقار والی بات کا؟ آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں، 2011 کی، جب اس شخص نے، نامعلوم شخص جو پھر ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ دکھائی دینے لگا، بڑے بڑے اینکر ہیں، حامد میر اور بھی بہت سے تھے اس وقت کے جتنے بھی نامور تھے اس کے حساب سے بڑے بڑے نام. تو اس میں ڈاکٹر اے کیو خان بھی شامل ہو گئے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ سائنس اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ سادہ پانی سے، ٹھیک ہے، سادہ پانی جو ہے
وہ پیا جا سکتا ہے. اس میں آپ 2 الیکٹروڈ لگا کر ہائیڈروجن اور آکسیجن اسے برآمد کر سکتے ہیں, اور جب ہائیڈروجن جلے گی تو اس میں سے بہت ساری توانائی نکلے گی. لیکن اس پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو جدا کرنے کے لیے آپ کو بہت سی توانائی, بہت سی انرجی درکار ہے. وہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ وہ پیٹرول سے آئے گی, یا دھوپ سے آئے گی, یا نیوکلیئر سے آئے گی, یا کسی اور ذریعے سے. لیکن یو ہیو ٹو پٹ ان انرجی. اب بات یہ ہے کہ حالانکہ اتنی سادہ سی بات ہے کہ پانی کی گاڑی نہیں چل سکتی, لیکن اس پر خیر جو سائنس سے نابلد ہیں وہ بہت جلدی دھوکے میں آ سکتے ہیں. اب باہر کی دنیا میں جو عام لوگ ہیں نا, ان کو اسکولوں میں کچھ سوچنا, کچھ they have the power to think, وہ چیز جو ڈیولپ ہوتی ہے. اگر سادہ پانی سے گاڑی چل سکتی تو پھر پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہاں, پھر یہ ساری آئل کمپنیز بیکار, پھر یہ سارا نیوکلیئر بیکار, یہ سارا سب کچھ بیکار. پھر تو آپ جہاز بھی چلا سکتے ہیں نا, ہر چیز چلا سکتے ہیں سادہ پانی میں, لیکن سادہ پانی سے چیزیں چلتی نہیں. اچھا, اب اور تو اور یہ نیو ٹیک جو فوجیوں کی یونیورسٹی ہے, ادھر حامد میر صاحب وہاں گئے اور پوچھا اسٹوڈنٹ سے آپ کس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم پانی کی گاڑی پہ کام کر رہے ہیں. تو اب یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک یونیورسٹی کی بلڈنگ کھڑی کرنا کافی نہیں ہے, اس میں کچھ عقل بھی بھرنا ضروری ہے. یہ جتنے بھی ابھی لوگ کلائمیٹ کی وجہ سے سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں, باقی چیزیں کہ فوڈ پرنٹس کم ہوں گے, کاربن پرنٹس یا اوور آل بیٹ کے کلائمیٹ پہ جو امپیکٹ ہے وہ اس کی نیگیٹیوٹی کے اندر کمی آ جائے گی. تو کمی آ جائے گی. اگین اس میں بھی جو پلیٹس بننے ہیں, بیٹریز بننے ہیں, وہ بھی تو سارے کول سے ہی بن رہے ہیں نا. تو الٹرنیٹ ہے اس کا میکنزم کہ ہم بیٹریز کی طرف ایسے چلے جائیں, الیکٹرک کارز بنائیں, ای وی کی طرف چل جائیں, سولر پلیٹس لگائیں. یہ کوئی میکنزم الٹرنیٹ ہے ابھی کے لیے, یا دنیا آگے جا کے اس پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں مفت کی انرجی مل رہی ہے نا اوپر, شمسی دھوپ جو آ رہی ہے اس میں بے تحاشا انرجی ہوتی ہے. لیکن اس انرجی کو آپ تب پکڑ سکتے ہیں جب آپ کے پاس سولر فوٹو وولٹیک سیلز ہوں, پلیٹس ہوں. اس کو تب آپ سٹور کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بیٹریز ہوں, یا کوئی اور طریقہ ہو. اور طریقے بھی ہیں. تو کیا اس سے بہتری آئی ہے؟ کیوں دوسری طرف تو آپ کو انرجی اس پر بھی خرچ کرنا ہوتا ہے, فوٹو وولٹیک سیلز بنانا, بیٹریز بنانا, ان کو پھر ڈسپوز کرنا, یہ سب کچھ وہ بھی ایک بیلنس شیٹ بنانا ہوتا. لیکن پلس اور مائنس دونوں کا جب حساب لگایا جاتا ہے تو پلس بہت زیادہ ہے بنسبت مائنس کے. غرض یہ کہ شمسی توانائی اور جو ہوا سے ہم حاصل کر سکتے ہیں, تیز ہواؤں سے ونڈ ملز خصوصاً, تو اس میں بہت فائدہ ہے. اور بجائے تیل جلانے کے یا کوئلہ جلانے کے یا نیوکلیئر پاور پلانٹس بنانے کے, ہمیں اس سمت جانا چاہیے. یونیورسٹیز کی چونکہ بات پھر ٹچ ہو گئی, تو یونیورسٹیز پہ ایک آج کل ہمارے گلگت میں کچھ نئے ینگ ایکٹیوسٹ یہاں سے جا کے وہ اسپیچ ڈیلیور کرتے ہیں. یہاں بھی یونیورسٹیز کا اگر ہم دیکھیں تو سینتھیا ریچی اور چھوٹے چھوٹے ایسے عجیب و غریب نام, وہ جا کے یونیورسٹیز میں اسپیچ ڈیلیور کرتے ہیں. تو بڑے جو نام ہیں جنہوں نے سائنس پہ کام کیا ہے, جنہوں نے ہسٹری پہ کام کیا ہے, جن کو دنیا مانتی ہے, ان کو کیوں نہیں وہ بنایا جاتا ہے, موقع دیا جاتا ہے, یا چیزیں کی جاتی ہیں کہ وہ بیٹھ کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ذرا نرش اچھے سے کریں, اس کو اچھے سے کیٹر کریں, تاکہ ایک اچھی بریڈ تیار ہو. کیونکہ اس کی میرا جی بی کے کانٹیکس میں پرٹیکولرلی اسی لیے بھی پوچھنا پڑا مجھے. ریسنٹلی کوئی جمال ریحسانی جو ہیں وہ گئے, پھر سنتھیا ریچی ہمارے پاس یونیورسٹی میں آئی تھی, باقی لوگ,
تو ایک اس طرح کے عجیب و غریب لوگوں کو بلایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں اور لیکچرز دلوائے جاتے ہیں. آپ موٹیویشنل اسپیکرس کی بات کر رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکرز بھی, لیکن یونیورسٹی کے اندر ان کو موٹیویشن اسپیکر بھی کہا نہیں جا سکتا. آئی ڈونٹ نو ان کو کیا کہیں گے. بس اسے آپ شاید سنتھیا رنچی کے ساتھ, آپ کن سے؟ سنتھیا رنچی جو ہیں جرنلسٹ تھی کوئی اس طرح پاکستان میں. بیسکلی یہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کی چیزیں تھیں. اگر میں کھل کے بتاؤں تو اس طرح کے معاملات, اور یہ اسی طرح کے ہی لوگوں کو یونیورسٹیز میں لے کے جایا جاتا ہے اور یہی چیزیں کی جاتی ہیں. ہاں تو آخر یہ یونیورسٹیاں جیل خانے ہیں, اور ادھر کبھی کبھی اس طرح کے چھوٹے موٹے تماشے کیے جا سکتے ہیں, ایسے تماشے جن سے کوئی خطرہ نہ پیدا ہو. لیکن ادھر جا کر کوئی کھل کر بولے اور جو عقل کی بات کرے تو وہ پھر اہل اقتدار کے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے. لہٰذا یہ موٹیویشنل اسپیکر جا کر ادھر اچھلتے ہیں, کودتے ہیں اور آڈینس میں کچھ اچھال پیدا کرتے ہیں. لیکن جب بہت سی واہیات باتیں کرتے ہیں, مثال کے طور پر یو کین ڈو ایوری تھنگ, بس یو ہیو ٹو گیٹ یور ایٹیٹیوڈز رائٹ. نان سینس. یو کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ. بات یہ کہ آپ کو مخصوص اسکلز, مخصوص نالج کی ضرورت ہے, تب آپ کی مانگ ہوگی دنیا میں اور ملک کے اندر بھی. ایک لاسٹ میرا کوشچن ہوگا ایک اس میں کہ کیا ایسے کچھ چیزیں, بہت سارے مسئلوں کی لسٹ کہیں تو پاکستان میں تو ان اینڈنگ ایک لسٹ ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے فزسٹ, ایز اے سائنٹسٹ اور ایکیڈمکس میں آپ کا اتنا بڑا رول ہے, تو کون سے موٹے 2-3 چیزیں جو ابھی امیڈیٹ طور پہ پاکستان کو کرنے کی نیڈ ہے, یونیورسٹیز کو کرنے کی نیڈ ہے, یا یوتھ کو سوچنے کی ضرورت ہے, تاکہ امیڈیٹ ان کی ڈائریکشن کچھ بہتر ہو. اچانک ریولوشن تو کبھی نہیں آ سکتا, لیکن بہتر ہو. میرا خیال ہے کہ ہر فرد کو اپنے اطراف دیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میری کتنی صلاحیت ہے, مجھے کیا کیا مواقع مل سکتے ہیں, اور پھر اس کے حساب سے اپنا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. کوئی ایک ایسا رول نہیں ہے جو سب کے اوپر فٹ آئے. تو دیکھیے, ہماری جو قدرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بہت مختلف ہوتی ہیں. مثال کے طور پر مجھ میں ڈرائنگ کرنے کی بالکل نہیں ہے, آرٹ کی بالکل نہیں ہے, لیکن جن کی ہے ان کی میں بہت قدر کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم کسی طرح سے ایک اگلی سطح تک لے جا سکے تو اس شخص کی بہت مانگ ہو سکتی ہے, اور ہے ایسے لوگوں کی. تو جو مثال کے طور پر اپنے آپ کو اسکلز سکھا سکتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سکھائیں. اب ایک پورا خزانہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر جہاں آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنی ہے, جائیے آپ وہ سیکھ لیں. آپ کو آٹو میکینک بننا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جدید قسم کی گاڑی ہے, ماڈرن آٹو موبائل ہے, تو اس کی الیکٹریکل وائرنگ کتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. اس کے اندر اب چپس آ گئے ہیں, وہ چپس کیا کیا کام کرتے ہیں. یہ ساری باتیں, اس کے لیے پولی ٹیکنک جانا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر آپ پولی ٹیکنک گئے تو آپ برباد ہوں گے. اس کی بجائے آپ انٹرنیٹ سے یہ سیکھیے. جب آپ سیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک ایسا اسکل آ جائے گا جس کی مانگ ہے. غرض یہ, میرا مشورہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بڑی بڑی ڈگریوں کا پیچھا کیا جائے اور کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا جائے, آپ اپنا وقت اس کام کے اوپر صرف کریں. امپروو یور سیلف, لک فار مارکیٹیبل اسکلس. اور ویسے دنیا سائنسی اعتبار سے ایک ریولوشنری ایک فیز میں تو ہے. کہاں دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ابھی 5 سال پہلے تو یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا کہ 1940s میں کہ 1960s کی دنیا کیسے ہوگی, 1980s کی کیسے ہوگی. اب تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ 2024 میں بیٹھ کے کہ 2029 کا دنیا کیسے ہوگی یا 35 میں. تو کمپیٹیبل کیا کچھ ویسے سائنسی اعتبار سے کتنا بڑا ایک ریولوشن آنے جا رہا ہے. اے آئی کی بات کریں, چیٹ جی پی ٹی تو بہت چھوٹی سی بات ہے, وہ تو پرانی ہو گئی ہے. تو آگے جا کے سب آٹومائز ہوگا تو کہاں پہ سائنس چلی جائے گی. نہ ایک تو یہ کہ اس میں بہت مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے کہ اے آئی آئے گا تو سب کی دنیا بدل جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہے.
اب اے آئی آیا ہے، بلکہ وہ اب نہیں، پچھلے 10 سال سے آپ استعمال کر رہے ہیں گوگل. آپ جب آپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ جملہ مکمل کر سکیں وہ آپ کے لیے کر دیتا. دیٹ از اے آئی. اے آئی اب جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے واشنگ مشین میں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں نا. تو وہ اس سے کوئی انقلاب نہیں آیا اور نہ آئے گا. ہاں بہتری ہوگی ان جگہوں پر جو اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں. مثال کے طور پر تعلیم لیں، یہاں پر انٹرنیٹ کے آنے سے فائدہ ہوا ہے تعلیم کو؟ عام طور پہ تو نہیں. اب تو اسے چیٹنگ زیادہ بڑھ گئی اور کچھ نہیں ہوا. جو سوال کسی بچے کے ذہن میں آتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سوچے وہ گوگل میں ڈالتا تو ایک دم اس کا جواب نکل آتا. چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے. لیکن جو اسے استعمال صحیح طور پر کرتے ہیں وہ پھر بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو میں کتنی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں ایسے بچوں کی. وہ بچے جو 9 سال 10 سال 12 سال کے، جنہوں نے ایک نارمل بچے کی بجائے ایک جینیس بچہ اس کی وجہ سے وہ بنے. تو اس کے فائدے ہیں. لیکن دیکھیے یہ مبالغہ آرائی بہت ہم سنتے ہیں کہ یہ اے آئی آئے گا تو سب بدل جائے گا. نان سینس. It's not going to, there is not going to be any kind of a major revolution. Revolution نہیں، لیکن جو تبدیلی آ رہی ہے وہ خود بہت تیزی سے آ رہی ہے پاکستان میں، اور یہ آبادی کے بڑھنے سے، اور یہ نیگیٹو تبدیلی ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ونس اگین بہت شکریہ. تھینک یو.